بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دلیل کے پلیٹ فارم پہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. احمد منصور صاحب سوشل میڈیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے، بلکہ سوشل میڈیا ہی نہیں بلکہ صحافت کا ایک جانا پہچانا نام ہے. میں ان کو اپنے اس شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر یہ کل سے جو وطن عزیز پاکستان میں اور بالخصوص دنیا کے بہترین دارالخلافوں میں سے ایک اسلام آباد بڑا پیارا شہر ہے، یہ ایک افریت کے شکنجے میں تھا، ایک گندگی کے زیر اثر تھا، غلاظت کے زیر اثر تھا. تو اس پہ جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو مستقبل کے اس کے دور اثرات آپ دیکھتے ہیں وہ کس حوالے سے آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل سے نہیں بلکہ یہ تو کئی دن ہو گئے، اور 24 کی کال تھی، آج 27 نومبر ہے، اور یہ احتجاج بظاہر ایک سیاسی جماعت کا احتجاج تھا اور ان کے کچھ مطالبات تھے، لیکن حقیقت میں جس طرح پہلے خدشات تھے وہ اب ثابت ہو چکے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں تھا، یہ انتشار تھا، یہ ایک ریاست پہ، ایک ملک پہ اور ملک کے عوام پہ یہ حملہ تھا. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ صرف حقوق اور مطالبات صرف ان کے ہیں، باقی جو پورا ملک ہے، جو ایون راولپنڈی اسلام آباد کے جو شہری صرف لے لیں وہ لاکھوں میں ہیں، ان کی زندگی کو آپ نے متاثر کیا، ان کی زندگی کو آپ نے اجیرن بنا کے رکھا. اور جو پاکستان کی جو اکانومی ایک ٹیک آف کی پوزیشن میں آ چکی ہے، ایک بہت ہی سخت قسم کی جو ایک محنت اور ایفرٹس کے ساتھ اس کو آپ نے پھر نقصان پہنچایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک میں ایک اہم مہمان موجود، بیلاروس کے صدر، اتنے بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑے بڑے MOU سائن ہو رہے ہیں، وہ یہاں موجود ہیں. تو آپ نے بنیادی طور پہ یہ تاریخیں ان کا انتخاب کر کے یہی ثابت کیا کہ آپ کا ہر جو قدم ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے، وہ نیگیٹو ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے سر پوچھنا چاہوں گا کہ PTI کا یہ جو احتجاج کا جو کال دینے کا طریقہ کار ہے یا جو ڈیٹ دینے کا طریقہ کار ہے، یہ کیا اتفاق ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے جب کسی اہم بندے نے آنا ہوتا ہے، یا کوئی سوچی سمجھی سازش ہے؟ ان کا جو DNA ہے نا، یہ اس کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اچھا. یہ بیسیکلی یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ کچھ منفرد اچھوتا کرنا ہے اور اگلی جو پارٹی ہے، جو ہمارے مخالفین ہیں، ان کو ہم نے دیوار سے لگانا ہے. یہ جب سے یہ خان صاحب کو آپ لے لیں، جب ان کی کرکٹ کے دور سے لے لیں، یہ ٹارگٹ کرتے تھے کہ کوئی کھلاڑی اوپر آ رہا ہے، پلاننگ کر کے اس کے خلاف لانچ کرتے تھے چیزیں، کبھی ان کو کسی اسکینڈل میں پھنسا دینا، کبھی کوئی اس کے اوپر الزام لگا دینا، اس کو سائیڈ پہ. سیاست میں بھی یہی کرتے آئے ہیں، اپنی پارٹی میں بھی یہی کرتے آئے ہیں. جو تھوڑا سا اوپر آتا تھا اس کو تو آپ ویسے کہہ دو نا، میں لیڈر ہوں جی، میں نے آپ کو ساتھ نہیں رکھنا، نہیں، سازش کریں گے. جہانگیر ترین دیکھ لیں، علیم خان دیکھ لیں، پرویز خٹک دیکھ لیں، لمبی فہرست ہے. سازش کرے گا، پھر یہ ان کو ذلیل کرے گا. تو یہ ان کا خاصہ ہے عمران خان کا. اور اب 2014 میں سیاست میں بھی یہی کچھ، میں نے جیسے کہا 2014 کا دھرنا، اس وقت بھی شخصیات نے آنا، چینی صدر کا ایک دورہ، پھر 25 نومبر کی ڈیٹ دیکھ لیں. اس کے علاوہ ان کا 25 اکتوبر کی SCO والا سمٹ کی دیکھ لیں، وہ تو ایک بہت ہی بھیانک اس میں دیکھ لیں. میرا خیال ہے کہ اس میں چونکہ ان کا اندازہ تھوڑا غلط ہو گیا، کیلکولیشنز غلط ہو گئیں، تو وہاں یہ نہیں ہو سکا سارا. گنڈا پور شاید تو اس وقت شاید ان کو سمجھ آ گئی کہ یار میں خود بھی وزیر اعلیٰ ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے، تو وہ نکل لیا. ابھی پھر یہ بیلاروس والا 24 نومبر اب آگے کر لیں، ان سے کہا بھی گیا. اور جیسے وزیر داخلہ محسن نقوی جب ڈی چوک میں یہ آپریشن جو فائنل ایک آپریشن تھا شروع کیا گیا فائنل کال کو ختم کرنے کے لیے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو سارے آپشن دیے. وہ کہتے ہیں ہم ان سے کیا بات کریں، یہ اتنے منافق ہیں، ان کا یقین ہی نہیں ہے. یہ قسمیں دیتے ہیں اور لکھ کے کہتے ہیں کہ ہم یہی کریں گے، ہم سنگجانی میں بیٹھ جائیں گے، کنٹینر ہٹا دیں، آپ فکر نہ کریں، ہم اپنا احتجاج پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے، ہم نکل جائیں گے جیسا ہمارا رائٹ ہے. سیاسی جماعتیں پروٹیسٹ کرتی ہیں بالکل. یہ میں آپ یا کوئی کسی کو نہیں روک سکتا اور نہ آئندہ روک سکے گا، روکنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں ان کا ایک یہ جائز ایک ہر کسی کا یہ ایک ان کا حق ہے، لیکن یہ پروٹیسٹ سیاسی نہیں ہے اور یہ پروٹیسٹ بھی نہیں ہے.
دیکھیں آپ, میں نے اپنے وی لاگز پہلے کرتا رہا اور جو رپورٹنگ بھی کی ہے سارے سینیریو میں, میں نے مثالیں دے کے ثابت کیا کہ آپ اگر عمران خان کو اڈیالہ سے باہر نکالنے کے لیے آ رہے ہیں نا, جی تو بھائی آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو ٹھینگا ملے گا. تو آج کیا ملا ان کو؟ ٹھینگا. 2014 میں کیا ملا تھا؟ ٹھینگا. کیسے ملا تھا؟ 126 دن یہاں پہ بیٹھے رہے, اور اس وقت کیا تھا, پوری ریاستی طاقت جناب ان کے یہ لاڈلے تھے, گود میں بٹھایا ہوا تھا, پالا پوسا تھا. ایسا ہی ہے. میں اس وقت بھی ڈیفنس بیٹ کرتا تھا, ایکسپریس نیوز میں ہوتا تھا. اور میں اس وقت یہ جب ظاہری بات ہے جو انفارمیشن آتی تھی, جو دیکھ رہا تھا, جو یہ 30 اور 31 اگست کی جو درمیانی شب تھی نا, جب انہوں نے دعویٰ بولا تھا ڈی چوک سے پرائم منسٹر ہاؤس, پھر وہ ایک کال بھی آئی تھی عارف الوی کی کہ مبارک ہو پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا ہے, اور پورا جو ساری چیزیں پارلیمنٹ کے اندر جنگلے توڑ کے چلے گئے تھے, اس وقت ہم یہ چینلز دکھا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو یہ انتشاری ہیں, اس وقت بھی یہ انتشاری تھے بالکل, لیکن ریاست کی طاقت ساتھ تھی. ان کو ہماری فوج کے جوان پانی پلا رہے ہیں, ان کو ایمبولینس پہ لے کے جا رہے ہیں, اور آرمی چیف کی طرف سے اور ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے یہ بیان بھی آتا ہے کہ ہم یہ ان کے نہیں ان کو کچھ کریں گے. کیوں؟ اس وقت حالات کچھ اور تھے. ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتا ہے کیا اس وقت فیض چل رہا تھا, اور وہ تو خیر فیض سے بھی پہلے کی کہانی ہے. تو حکومت اس وقت بھی بلیک میل نہیں ہوئی. آپ دیکھیں اس وقت بھی جو نواز شریف کا استعفیٰ لینے آئے تھے نا, کیا ملا؟ نہیں ملا. اس وقت بھی ٹھینگا ملا, آج بھی ٹھینگا ملا, آئندہ بھی ملے گا. احتجاج کے آگے ریاست بے بس نہیں ہوتی. اور آج بہرحال یہ جو بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے پاس, اداروں کے پاس, حکومت کے پاس دل بڑا ہوتا ہے, اس کو کوئی دیکھ نہیں پاتا. وہ آخر تک برداشت کرتے ہیں. ان کی جو برداشت کی طاقت ہے وہ آپ کی میری سوچ سے زیادہ ہوتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. اس نہج پہ جب آتے ہیں, وہ اتنے مجبور ہونے کے بعد آتے ہیں کہ اپنے لوگ ہیں ان کے اوپر لاٹھی چارج کریں, شیلنگ کریں, ان کی پھینٹی لگائیں. دیکھیں جب آپ نہیں مان رہے تو پھر ہلکی پھلکی موسیقی تو چلنی تھی نا. اس کے بغیر جب آپ کو چاہیے یہ تھا, آپ کو تو چاہیے تھا کہ یہاں پہ لاشوں کے کشتے کے وہ پشتے کیا ہوتا ہے ورڈ, وہ لگ جائیں. الحمدللہ وہ نہیں ملے. اچھا, جو پیچھے باہر سے بیٹھے تھے, تیار تھے, وہ ابھی بھی لاشیں بیچ رہے ہیں. جی ہاں, اب 100 لوگ مر گئے, فلاں ہو گیا, ویژولز نکال کے اس کو مینوپلیٹ کر کے. جی ہاں. اچھا, شہباز گل کی بات کر لیں, وہی اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور بھی سارے اور بڑے نام ہیں ان کے پاس, تو بہت ہے, پورا گینگ ہے. تو آپ ادھر سے بیٹھ کے, اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا, جو ان کی کمیٹی ہے جس نے یہ احتجاج کال آف کری ہے, بھاگے ہیں بھگوڑے جو, جب تو میں نے کہا نہ بھاگیں, ابھی تو آپ کو لاشیں مل گئی ہیں. وہ کہہ رہا ہے اپنے ٹویٹ میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو لاشیں مل گئی ہیں, اب کیوں بھاگ رہے ہیں, اب تو ہمارا کام شروع ہوا ہے لوگوں کو اور اشتعال دلانا اور مشتعل کرنا. خیبر پختونخوا سے بھی, پنجاب سے جو لوگ نہیں نکلے ان کو بھی ہم لاشیں دکھائیں, ان کو یہ دکھائیں کہ پروپیگنڈا کریں, اور ان کو نکالیں کہ بڑا ظلم ہو گیا ہے. تو وہ تو یہ چیخو پکار شروع کی ہوئی ہے. تو یہ ان کا ایجنڈا. اب ان کو تکلیف ہی ہے. میں نے اس کو لکھا ہے, میں نے اسے کہا کہ بھائی آنا ذرا ادھر پتہ لگے کس پا وک دی ہے, اتنے بہ کے تو جناب ڈالر کما رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کا سدباب جب تک نہیں ہوگا نا, یہ اس طرح کے انتشاری فسادی یہ آخری دفعہ نہیں آئے. ناکام ہوئے ہیں, شکست ہوئی ہے, لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ آخری دفعہ آئے ہیں. ان کی 2 اس وقت طاقت ہے, جو جب تک وہ 2 طاقتیں ان کی ختم نہیں ہوں گی, یہ انتشاری ٹولہ بار بار وار کرے گا. اس کی ایک طاقت ہے سوشل میڈیا پہ یہ یوٹیوبرز, یہ پروپیگنڈا نیٹ ورکس. جناب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, سمیع ابراہیم, عمران ریاض, صدیق جان, لمبی فہرست ہے. اب تو نئے بھی شاد شامل ہو گئے ہیں, نئے بھی ان کی دیکھا دیکھی, وہ مخدوم صاحب ہیں کوئی, اور سارے وہ ادھر گلیمرائز کرتے رہے ہیں. بلکہ مجھے تو افسوس ہوا دیکھ کے, جیو ٹی وی پہ حامد میر صاحب نے گلیمرائز کیا. ایسا ہی ہے کہ جناب آپ آئے ہیں انقلاب کے لیے, کس لیے؟ وہ لوگوں کو موٹیویشن دینے کے لیے. یہ اس کا سدباب اب ہونا چاہیے. اگر ان کو اجازت آپ کسی وجہ سے دے رہے ہیں تو وجہ ختم کریں, وہ اس وجہ کو ختم کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے سدباب کیسے ہو سکتے ہیں؟ سدباب ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان کیا دنیا کے ہر ملک کے قانون کی گرفت میں آتے ہیں. اگر یہ
قانون کی گرفت میں نہ آتے ہوتے تو یہی کچھ آپ کو لندن میں ہوتا نظر آتا, یہی کچھ آپ کو امریکہ میں ہوتا نظر آتا. وہاں جو یہ لوگ بیٹھے ہیں, وہاں کی حکومتوں, وہاں کی ریاستوں کے خلاف ان کو کرے نا چیلنج. کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ وہاں رونگ ڈوئنگز ہو رہی ہیں, غلط کاریاں ہو رہی ہیں؟ کریں امریکہ میں بیٹھ کے جو امریکہ میں بیٹھے ہیں, ایسے ادھر کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے ان کو. پاکستان میں ڈس انفارمیشن کا ایک قانون موجود ہے, اس پہ سزا وغیرہ موجود ہے, تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے پھر؟ سر ڈس انفارمیشن, فیک نیوز, سائبر کرائم, یہ سائبر کرائم میں بھی آتا ہے. آپ تو قانون موجود ہیں, ول نہیں ہے. وجہ کیا ہے سر؟ وجہ ہم کمپرومائزڈ ہیں. ہمارے اندر ابھی پتہ نہیں ہم کیوں یہ سٹیپ نہیں لے پاتے. باقی سب کچھ کر لیتے ہیں. ایک جو طاقت یہ ہے, میں دو طاقتیں ان کی قوتیں بتا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ بار بار آئیں گے. دوسری ان کی خیبر پختونخوا حکومت ہے. ٹھیک, دیکھیں وہ اب سیاسی اور جمہوری حکومت نہیں رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ بھائی سرکاری مشینری استعمال نہیں کرنی ہے. پروٹیسٹ 25 اکتوبر کو بھی ثابت ہوا, آج پھر ہوا. جی ہاں, ان کے سروس کارز موجود ہیں. پولیس کے لوگ وہ شیلنگ جو کرتے, آپ کے پاس ویڈیو ثبوت آ گئے ہیں نا. وزارت داخلہ کے ان کے ذرائع سارے وہ دکھا رہے ہیں, اب چینلز پہ بھی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہیں. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, کسی نے کیا بتانا. ٹھیک ہو گیا. سرکاری وسائل خیبر پختونخوا کے, اور یہ جب بار بار ابھی بھی ادھر سے تو مار دھاڑ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے پھینٹی لگتا دیکھ کے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور نکلے ایک ہی گاڑی میں سنا ہے, اور بریک لگائی مانسیرا میں. وہاں پہ کیا ہے, وہاں ان کو پھر پروٹوکول مل گیا. پولیس ہے, افسران ہے, افسر شاہی ہے. ابھی وہ پریس کانفرنس اور سارا دیکھ لیں ماحول جو وہاں پہ اپنے کارکن وہ بالکل اب وہ ایک شاہی ماحول میں بیٹھے ہیں نا. ان کو یہ شاہی ماحول چاہیے, ان کو اقتدار کا ماحول چاہیے. ان کو تکلیف بھی یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس اقتدار ہے, وفاق میں نہیں ہے. تو بس یہ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. ان کو یہ مزے جو یہ پہلے 4 سال وفاق میں لوٹتے رہے ہیں, ان کو وہ جو مزے ہیں وہ چین سے نہیں لینے دیتے. اس کے لیے یہ بار بار یہاں آتے ہیں. اچھا سر, یہ دیکھیں کہ بار بار یہ اس طرح کی فیل ہوتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں. کیا کے پی کی عوام کو سبق نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ گنڈا پور صاحب کی اپنی اولاد نہیں آئی, اسد کیسر صاحب نہیں آئے, شیر افضل مروت ان کی اپنی اولاد نہیں آئی, خود نہیں آئی, ایون کہ شاندانہ گلزار صاحبہ 1-2 دن قافلے میں نظر آئی ہیں, پھر اسلام آباد میں وہ نظر نہیں آئی. تو فائنل کال کے احتجاج کے نام پہ قوم کے بچوں کو تو مروانے کے لیے اسلام آباد لے آئے, غریب کے بچوں کو لے آئے, بھلے وہ کرائے کے اوپر لے کر آئے یا جس طرح بھی لے کر آئے. ایون سوال یہ ہے کہ کیا فائنل کال قوم کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے ان کا اپنا کام نہیں بنتا تھا کہ اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر آئیں؟ یہ دیکھیں, یہ سوال میرا آپ کا پوچھنا نہیں بنتا. یہ جو مار کھانے والے کارکن ہیں, یہ پوچھیں نا ان سے سوال, پوچھیں, یہ ان سے پوچھیں. یہ عمران خان کی بیٹے اور بیٹی, اس کو چلے مانتے نہیں ہیں تو صحیح نا, بلائیں نا. اچھا چلیں, وہ سلیمان اور قاسم, کیا یو کے میں جو پروٹیسٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کا, اس میں آپ کو نعرے لگاتے نظر آئے کسی فوٹیج میں؟ بالکل نہیں. اچھا علی امین گنڈا پور کے بچے تھے, کہیں نظر آئے؟ بشرا بی بی کے پچھلے والے بھی, ابھی پچھلے اولاد تو اولاد ہے نا. دیکھیں نظریے میں یہ تو نہیں تھا کہ میں تو ابھی پچھلے خامن سے ہوں تو میں آپ کے نظریے پہ نہیں, اولاد تو ان کی ہے نا. آئے نا وہ بھی, جی ہاں, حقیقی آزادی ہے, حقیقی آزادی ہے. کدھر نظر آئے؟ باقی لیڈرشپ بھی دیکھ لیں. اچھا چھوڑ دیں اس بات کو, یہ پوچھیں نا, اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے عوام, وہ ان کا محاسبہ کریں. ہمیں کچھ جھلک نظر آئی ہے. علی امین گنڈا پور کی بولتی بند ہو گئی تھی ایک دفعہ, اس کو لگا تھا کہ آج میرے اپنے ہی مجھے پینٹی لگانے لگے ہیں. کیوں؟ سب کو نظر تو آ رہا تھا, ویژول ہے, وہ گنڈا پور جا رہا ہے, وہ پشتو میں بھی بات کر رہے ہیں, باقی پنجابی میں بھی, اردو میں بھی. جو پنجابی میں تو خیر کم ہی تھے, اردو اور پشتو کے ہمیں زیادہ نظر آئے. تو وہ اسے کہہ رہے ہیں, اس کی گاڑی پہ کود رہے ہیں, اس کو مطلب مارنے تک چلے گئے تھے. تو اس کا دیکھا چہرہ کتنا خوف. یہ ہے, یہ ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ جو انہوں نے یہ زومبیز پیدا کیے تھے نا, یہ ان زومبیز کو ہوش شاید آنا شروع ہو گیا ہے. اس پروٹیسٹ میں ہمیں وہ جھلک نظر آئی ہے, کیونکہ وہ اپنی لیڈرشپ کو نکلنے نہیں دے رہے تھے, لیکن وہ پھر بھی نکل لیے. اب یہ کے پی کے عوام ہے, یہ ان کو پوچھنا چاہیے کہ حضور زخمی تو ہمارے لوگ ہوئے, شیل ہم لوگوں نے کھائے. ٹھیک ہے, دیکھیں جب ڈنڈے سوٹے پڑتے ہیں, آپ پہ پیار محبت سے تو بات نہیں ہوتی. کوئی آپ کو لیڈر نظر آیا جس کو جو زخمی حالت میں ہو, یا کوئی اس کی تصویر آئی ہو, یا فوٹیج آئی ہو, یا اس نے مار کھائی ہو؟ گاڑیوں میں
حالانکہ قرآن کی قسمیں تھیں، اللہ کے نام پہ قسمیں تھیں کہ ہم گھر کو نہ لوٹ کے آئے تو ہمارے غیبانہ نماز جنازہ پڑھ لینا. بشریٰ بی بی صاحبہ کا دیکھیں یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں، یہ جو کلٹ ہوتا ہے نا وہ یہی ٹیکٹس اس کے لیے یوز کی جاتی ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. ان کے جو اندر کے جذبات ابھارنا، ان کو اشتعال دلانا، یہ پوری سائنس ہے. اس میں یہی تو دنیا میں ہو رہا ہے ازل سے ابد تک. تو پی ٹی آئی نے جو کلٹ پیدا کیا ہے ان کو یہی باتیں، کسی کو کہ آپ پٹھان ہو، بڑے غیرت مند ہو. بڑے غیرت مند، بالکل نہیں، پٹھان ہیں، غیرت مند ہیں، لیکن پاکستان کے لیے ہیں نا، اپنی ذات کے لیے ہیں، اپنی فیملی کے لیے ہیں، اپنے خاندان کے لیے ہیں. یہ بشریٰ بی بی کے لیے کیوں غیرت وہ کھائیں؟ کس وجہ سے؟ اس کے مفادات کے لیے، اس کی ذات کے لیے کیوں گولیاں کھائیں یا کیوں شیلنگ کا سامنا کریں؟ کیوں اپنی رات کی جو زندگی ہے وہ پھر قید ہوں، کیس بنیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ابھی بات ختم ہو گئی ہے؟ نہیں جناب، یہ 9 مئی کے بعد جس طرح ریاست کا ڈنڈا چلا تھا نا، جی یہ جو فائنل کال اب ناکام تو ہو گئی نا، جی ہاں، اس کے جو ذمہ داران ہیں جو اس میں اب پکڑے جائیں گے. دیکھیں آج کا یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا. جی ہاں، آپ کی ہر چیز ثابت ہے کہ کون آیا تھا، کس نے سپورٹ کیا. اب گاڑیاں جو پکڑی گئی ہیں، جی ہاں بالکل پتہ چل، جن کی گاڑیاں وہ تو گئے نا، رگڑے گئے، بالکل فارغ ہو گئے نا. جی تو ان کو اب سامنا کرنا پڑے گا. اب یہ ایک طویل ان کی مشق شروع ہو جانی ہے. پکڑے جائیں گے، ضمانتیں ہوں گی، کیسز چلیں گے، سزائیں بھی ہوں گی. جی ہاں، ٹھیک ہے، 9 مئی کی آخر 10 بندوں کو ہو گئی نا سزا. جی ہاں ہو گئی بالکل. ٹھیک ہے، ایک عمل شروع چاہے دیر سے، دیر آیا درست آیا. اچھا یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو عمل ہے یہ جلدی شروع ہونا چاہیے. جلدی شروع ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا، یہ اس میں 9 مئی کب ہوا تھا، ابھی تک وہ کیسز چل رہے ہیں. تو اس عدالتی نظام کو بھی تھوڑا تیل لگانا چاہیے. جی ہاں. سر بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا میرا ایک مشورہ ذہن میں بات آتی ہے، اور کیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ دنیا کے باقی ممالک میں ایسا ہے یا نہیں. یہاں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ احتجاج کے نام پہ ریاستی اداروں کو، سیکورٹی فورسز کو اچھا خاصا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. کیا ایسا نہیں کہ اگر وہ احتجاج ناکام ہوتا ہے یا بالفرض روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے، یا وہ کہتے ہیں نا کہ کپڑوں سے باہر ہو کے جو احتجاج کرتے ہیں، اس احتجاج کے بعد حکومت یہ کیا کرے کہ اس نقصان کا سارا تخمینہ لگا کے انہی سے وصول کیا کرے؟ کیا اس سے آئندہ کے لیے روک تھام نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں پریکٹیکل نہیں ہے. تخمینہ بھی لگ جائے گا، جی پتہ بھی چل جائے گا، اور پتہ چل رہا ہے کہ جی جب آپ ملک بند کرتے ہیں تو اکانومی کو کتنے 100 ارب کا ڈیلی کا نقصان ہوتا ہے. اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں، اسٹاک ایکسچینج بھی 3000 اوورآل کا کاروبار جب بند ہوتا ہے، اس کی آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ پہ فرق پڑتا ہے. آپ کی کمٹمنٹس ان دنوں کی جو ہوتی ہیں وہ آپ پوری نہیں کرتے تو کاروباری برادری کو بڑا نقصان ہوتا ہے، عام بندے کو بھی ہوتا ہے. لیکن جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ نقصان ہے نا، جو آپ نے بھی بات کی، جلاؤ گراؤ ہو گیا. آپ تخمینہ لگا لیں گے، کوئی اس کا والی وارث ہی نہیں بنے گا. لیکن آپ کی بات میں وزن ہے، وہ لگا کے تخمینہ جتنا بھی بنے، جی پھر اس کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے نا، جس نے کالز دی تھی، جی ہاں بالکل، ان کے اوپر ڈال دیں تاوان جی کہ بھائی بھرو. بھرو. لیکن پھر عدالتیں ساتھ کھڑی ہوں. پھر آپ اگر ان کی جائیدادیں، اب بنی گالہ کی پراپرٹی ہے، وہ آپ سی ڈی اے کو دے دیں، بھائی سی ڈی اے والوں آپ کا اتنا نقصان ہوا ہے، جاؤ یہ اپنا پیسہ پورا نقصان پورا کر لو، لے لو یہ 300 کنال والی جگہ، چلو کچھ نہ کچھ تو پورا ہوگا نا. اور کوئی بھی ہوں گے اسی طرح. زمان پارک ہے، یا بشریٰ بی بی کی ہیں، وہ جو انگوٹھی دکھا رہی تھی وہ بھی بڑی قیمتی ہے، وہ آئی کنٹینر میں نظر آئی. اس کے والے سے کہانی چل رہی ہے، کیا وہ درست ہے؟ وہ قرات والی پتہ نہیں کتنے قرات والی. نہیں، وہ خبر یہ چل رہی ہے کہ وہ دھرنے میں چوری ہو گئی ہے. اچھا، میرے پاس اس کی خبر نہیں ہے، وہ چوری نہیں ہوئی ہوگی. اچھا، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، ہو سکتا ہے خود گما دی ہو تاکہ دیکھیں میرا بھی بڑا نقصان ہوا ہے جی، میری بھی انگوٹھی چوری ہو گئی ہے. یہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے. ان سے کچھ بعید نہیں ہے، ان سے کیا. ٹھیک. تو مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اس دھرنے کے بعد ملکی حالات کہاں جائیں گے، اور پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا مستقبل اپنے آپ کو وہ سیاسی جماعت سے مسلسل دور کرتی جا رہی ہے. اس کی چھاپ تو لگ چکی ہے. جی. اب حکومت کس حد تک جاتی ہے، پابندی کا آپشن بھی موجود ہے، یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اس سے کیا ہوگا، ماضی میں بھی پابندیاں لگی ہیں، نئے نام سے آ جاتے ہیں. اس کا پولیٹیکل ڈائیلاگ ضروری ہے، لیکن پولیٹیکل ڈائیلاگ آپ نے کن سے کرنا ہے،
پی ٹی آئی کے اندر اگر کوئی سمجھدار کوئی لوگ نکلتے ہیں وہ آئیں بیٹھیں آ کے بات کریں کوئی حل نکالیں. انہوں نے نکالنا ہے, حکومت تو نہیں نکال سکتی, نہ میں اور آپ نکال سکتے ہیں. ان کو اپنے اندر جو یہ آؤ مارو مار دو اس والے ان لوگوں سے جان چھڑانی ہوگی. ٹھیک. اور سب سے نمبر 1 اڈیالہ والے سے جان چھڑا لیں تو مسئلہ ختم. یعنی مائنس عمران کی طرف جانا چاہیے 100%. ٹھیک, کیونکہ دنیا کے جن کے انقلابی لیڈرز کے وہ دم بھرتے ہیں. نہیں ہے لیڈر وہ, نہ کہیں ہم انقلابی لیڈر کہہ کے نا ان کو پھر ان کے اندر ہوا بھر دیتے ہیں. کوئی لیڈر شیڈر نہیں ہے. وہ بذام خواہش خود کو کہتے ہیں. ان میں سے کسی بھی انقلابی لیڈر نے, آپ نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں, چی گویرا کو دیکھ لیں, لینن کو دیکھ لیں, ان میں سے کسی بھی انقلابی لیڈر نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی انقلابی احتجاج کی کال نہیں دی. کیونکہ خان صاحب ایسا کرتے ہیں. تو باقی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مائنس عمران کی طرف جائیں اور پی ٹی آئی کے جو سنجیدہ افراد ہیں وہ اس مسئلے کو لے کر آگے چلیں تاکہ حکومت اور ان کے درمیان کچھ دوریاں ختم ہوں اور ملک جو ہے وہ امن و امان کی طرف جا سکے, ہماری جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے وہ دوبارہ سے ابھر سکے. یہ تھی جی ہماری آج کی نشست. ہمارے مہمان احمد منصور صاحب نے بڑے انتہائی شاندار اور جاندار انداز مدلل انداز میں, ظاہری بات ہے دلیل کا پلیٹ فارم ہے اور دلیل سے تو بات کرنی پڑے گی, تو دلیل کے ساتھ انہوں نے بات سمجھائی ہے کہ کیسے پی ٹی آئی نے نقصان پہنچایا اور آئندہ کا مستقبل کا نقشہ کیا ہوگا. یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.